محکمہ پولیس میں بہت سارے ایسے ملازمین ہیں جو سیکیورٹی ڈیوٹیز پر مامور ہوتے ہیں اور اس میں حساس ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، خصوصاً وی وی آئی پیز کے ساتھ، حساس مقامات پہ غیر ملکیوں کے ساتھ، اور ان کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ جو ہے اس کا عمل ساری سال جاری رہتا ہے، چونکہ انتہائی سینسٹیو ڈیوٹی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ناخوشگوار واقعات بھی پیش ہے، جس کے بعد یہ ایک پروسیس ہے جس میں تمام جو ملازمین حساس ڈیوٹیاں کرتے ہیں، وی وی آئی پیز کے ساتھ ڈیوٹیاں کرتے ہیں یا غیر ملکیوں کے ساتھ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، ان کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ جو ہے وہ کروائی جاتی ہے۔ اس میں بڑا لمبا پروسیس ہوتا تھا، کئی دن اعلیٰ افسران کو ہاسپٹل کے ایم ایس کے ساتھ رابطے میں لگتے تھے، پھر وہاں پہ بندوں کو بھجوایا جاتا تھا، پھر ان کا باقاعدہ ٹیسٹ لیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو رپورٹ ہوتی تھی وہ متعلقہ افسران کو بھجوائی جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر چیزوں کو کیٹیگرائز کیا جاتا تھا اور اہلکاروں کو ڈیوٹی پہ بھجوایا جاتا تھا۔ لیکن اسپیشل پروٹیکشن یونٹ چونکہ کام ہی وی وی آئی پی ڈیوٹیز کا ہے، غیر ملکیوں کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، بڑے اہم مقامات جو شہر کے ہیں یا صوبہ بھر میں ہیں وہاں پہ یہ سیکیورٹی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، تو کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے پہلے ہی ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جو ملازمین وہاں پہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں کیا وہ اس چیز کے اہل ہیں، کوئی وہ غلط حرکت تو نہیں کر دیں گے جس سے پورے یونٹ کا جو امیج ہے وہ اسپائل ہوگا۔ تو اس کے لیے جو ڈاکٹر آکاشا ہیں ان کی جانب سے ایک سافٹ ویئر لانچ کیا گیا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کا بیک وقت آپ سائیکولوجیکل پروفائلنگ کر سکتی ہیں۔ یہ کیسے آپ کو خیال آیا، کب سے آپ اس پہ کام کر رہی تھی، اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ بیک وقت کتنے لوگوں کی اکٹھی جو ہے وہ سائیکولوجیکل پروفائلنگ کر سکتی ہیں؟ ایک ٹائم پہ 500 سے 600 لوگوں کی ہو سکتی ہے اکٹھے پروفائلنگ، اور یہ کام ہم نے تب سٹارٹ کیا جب آئی جی صاحب کا اسٹینڈنگ آرڈر نمبر 15 جو ہے وہ ایشو ہوا تھا، کیونکہ ایس پی یو کے بہت سے کیمپس اور بہت سے بٹالینز جو ہیں وہ فار فلنگ ایریاز میں ہیں، جیسے بٹالین 4 ہو گئی، بٹالین 3 ہو گئی، ملتان ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، کروٹ کہوٹا ہو گیا۔ وہاں پہ پینسل پیپر فارمیٹ میں پیپرز پہ چیزیں لے کے جانا، فیول کی کاسٹ، ٹائم کی، لاجسٹکلی اٹ وازنٹ پاسبل کہ ہم پوری نفری کا جو ہے وہ پینسل پیپر پہ کر سکیں۔ اسی لیے ہم نے یہ میتھڈ نکالا کہ سافٹ ویئر اور آن لائن اس کو کر دیا جائے اور ڈیجیٹلائز کر دیا جائے۔ ڈیجیٹلائزیشن سے پہلے ہر ایک بندے کا ٹیسٹ جو ہے اس کو سکور کرنے کے لیے 25 منٹ لگتے تھے ایک بندے کا کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پوری نفری کا اٹ وازنٹ پاسبل کہ آپ اگر پرانے میتھڈس پر چلتے رہیں۔ اسی لیے ہم نے اس کو ڈیجیٹلائز کیا، ہم نے کوڈ کیا سب ٹیسٹس کو، ہم نے اس کا الگوریتم اور کوڈنگ جنریٹ کی، اور پھر ہم نے پوری نفری کی۔ اب ہمارے پاس پوری نفری کی ایک ڈیجیٹل ریپوزیٹری ہے، سب کی سائیکولوجیکل پروفائلز ہیں اس میں، جس میں پرسنالٹی کے ٹیسٹ ہیں، پیتھولوجی کے ٹیسٹ ہیں، اور اس میں جنرل انٹیلیجنس کے بھی ہیں۔ اور اس کو ہم آپریشنز برانچ کے ساتھ بالکل اینڈ وائنڈ ہوتا ہے، اور اس پہ ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں کہ کس کو کہاں پہ پوسٹ کیا جائے یا کس کو کلوز کیا جائے، یا کس کی مینٹل ہیلتھ یا کاؤنسلنگ بھی جب کی جائے تو کس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ پہلے یو ڈڈ ناٹ نو کہ آپ نے کس کو کاؤنسل کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، کس کو کتنی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ بٹ آفٹر وی ہیو گاٹ دیز ٹیسٹ اور ہم نے اس کی ڈیجیٹل ریپوزیٹری بنا لی ہے، تو وی نو کہ ہمیں کس کو اب کاؤنسل کرنا ہے، واٹ از دا ٹارگیٹ پاپولیشن۔ پہلے آپ 7,000 نفری کو اٹینڈ نہیں کر سکتے۔ یو ہیو دا ٹیسٹ، یو ہیو اے کانکریٹ ڈیٹا ان یور ہینڈ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کتنے دنوں بعد، کتنے مہینوں بعد یہ آپ ٹیسٹ کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں، اور اس میں کیا پروسیس رکھا ہوا ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے جو کانسٹیبل رینک کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، تو کمپلیکیشن زیادہ نہیں آتی کہ اتنا مشکل کویشچن جو ہیں اس کو کس طرح کنکلوڈ کرتے ہوں گے؟ نہیں، ابھی تک میری آبزرویشن یہی ہے کہ ایون کہ جو لڑکے بہت فار فلنگ ایریاز سے ہیں، بہت رورل بیک گراؤنڈ سے بھی ہیں، دس ٹیسٹ از ویلڈ فار دیم۔ سافٹ ویئر میں جو سوشیولوجی، سائیکالوجی، کلینکل سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ ریلائبلٹی اور ویلڈیٹی کو جانتے ہوں گے، اور یہ ٹیسٹ جو ہم یوز کریں دے آر کمپلیٹلی ریلائبل اینڈ کمپلیٹلی ویلڈ، اور وہ سافٹ ویئر آپ کو خود بتا دیتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے کویشچن کتنے رکھے ہیں اور کس کس کیٹیگری کے کویشچن رکھے ہیں، اور کس طرح آپ ان کو ریٹنگ کرتی ہیں کہ کس کس کیٹیگری میں لوگ فال کر رہے ہیں؟
اس میں بیسیکلی ہمارے پاس 3 ٹیسٹس ہوتے ہیں. 2 ٹیسٹ جو ہیں وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہیں اور ایک جو ہے وہ اسٹینڈرڈائزڈ سبجیکٹیو ہے. جو اسٹینڈرڈائزڈ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرٹن پرسنٹائل سے، جو کہ اگر جنرل انٹیلیجنس پہ کسی کا 90th پرسنٹائل ہے یا 95th پرسنٹائل ہے اور اس کے باقی کلینکل اسکلس پہ کوئی ایلیویشنس نہیں ہے، تو ہم اس کو کیٹیگری اے میں دیتے ہیں کہ کوئٹ اے گڈ پرسنل اور انٹیلیجنٹ ہے اور ہی کین پرفارم ہز ڈیوٹیز ویل، تو ہم اس کو کیٹیگری اے میں کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. دین جو جنرلی ایوریج ہے کانسٹیبل ہے اس کو بی میں کرتے ہیں. اینڈ اف یو آر سینگ سم پرابلمس کہ اچھا دیر از سم پرابلم، کوئی مائلڈ سے ڈپریشن ہے، کوئی اس طرح کی چیز آ رہی ہے، کوئی اسٹریس آ رہا ہے، تو ہم اس کو فی الوقت جو ہے وہ سی میں کر دیتے ہیں. اچھا، جو سی کیٹیگری میں لوگ آتے ہیں پھر ان کے لیے کاؤنسلنگ سیشنز رکھے جاتے ہیں، اس کے لیے کون سے لوگ آپ نے ہائر کیے ہیں یا آپ اکیلے ہی ایک ہی بندہ جو ہے وہ سب کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں؟ کاؤنسلنگ اگر کسی کو ضرورت ہے اپارٹ فرام کاؤنسلنگ یا کوئی کلینکل ڈپریشن کا کیس ہے، تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم باہر ان کو ریفر کریں اور ڈاکٹرس کے پاس، بیکاز اٹس ناٹ اے کلینکل یا ہاسپٹل سیٹ اپ نہیں ہے. اور پھر ہم ان کو میو یا سروسز جو ہے وہ آگے ریفر کرتے ہیں اینڈ وی اسٹے کنیکٹڈ ٹو دوز ڈاکٹرز. اچھا، یہ تو ایس پی یو کا ہو گیا، چونکہ آپ کی 7,000 کی نفری ہے. پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر جو سیکیورٹی برانچ ہے یا ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں، اور جو آپ پی سی کے جو لوگ ہیں پنجاب کانسٹیبلری کے، وہ بھی سیکیورٹی ڈیوٹیز پر مامور ہیں، اور ججز کی، پولیس افسران کی، دیگر بیوروکریٹس کی، منسٹرز کی، اور بہت ساری جگہوں پہ. کیا ان کے لیے بھی آپ سے رابطہ کیا گیا ہے پنجاب پولیس کے دوسرے افسران کی جانب سے؟ اسپیشل برانچ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا بیکاز دے وانٹیڈ کہ ان کے بھی، اور ٹریفک نے بھی کیا تھا، لیکن اٹس ناٹ آئی ہیو مائی یونٹ، کیونکہ میں یہاں پہ ہوں اینڈ آئی ہیو ٹو سی تھنگس ہے، تو آئی ڈڈ ناٹ، ان کی میں نہیں کر سکی تھی. لیکن اگر افسران بالا چاہتے ہیں تو وہ آرام سے کروا سکتے ہیں. آئی جی صاحب تو اس کو ریپلیکیٹ کروا سکتے ہیں. جب آئی جی صاحب اس کا افتتاح کریں گے تو اس کے بعد تو اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر مہینے لوگوں کو سائیکولوجیکل پروفائلنگ کرتی ہیں، جتنے بھی ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں؟ جی، اور یہ ایزیلی ریپلیکیبل اور اسکیلیبل ہے پورے پنجاب پولیس میں، ایون کہ اگر اور بھی پروونسز میں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جو ایک مینول پروسیس تھا جس میں آپ جاتے تھے، آپ کو پوچھا جاتا تھا، بیٹھتے تھے، 2 گھنٹے ٹائم لگتا تھا، یہ والا سسٹم جو ہے یہ بہتر ہے؟ آئی تھنک اٹس اے لاٹ بیٹر، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سسٹم آن مینی لیولز، اگر آپ یو ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف کلینکل سائیکالوجی، وہ آن مینی لیولز اٹ وازنٹ ویلڈ. دس سسٹم از ویلڈ. آپ کے پاس ایک نارمیٹیو ڈیٹا ہے، آپ کے پاس بیس لائنز ہیں سب کی، آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل ریپوزیٹری ہے، آپ وہ ٹیسٹ یوز کر رہے ہیں جو کہ ریسرچ کہہ رہی ہے اچھا یہ ٹیسٹ لا انفورسمنٹ کے لیے، یو آر یوزنگ دیٹ ٹیسٹ. لیکن ہاسپٹلس میں لارجلی، میں سب کو نہیں کہہ رہی بٹ لارجلی آئی وڈ سے it was in the right. تو یہ آپ نے آئیڈیا کہاں سے فلوٹ کیا، کس طرح آپ کے ذہن میں آیا کہ اس طرح یہ کام کرنا چاہیے؟ آپ پچھلے 4-5 سال سے یہاں پہ کام کر رہی ہیں، تو یہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا؟ کیا کسی جو ترقی یافتہ ممالک میں جس طرح یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہاں سے یہ لیا آئیڈیا؟ اگر آپ دیکھیں اف یو سرچ دا انٹرنیٹ، تو وہاں پہ آپ کو وہ دیتے ہیں کہ اچھا جی آپ اس بندے کے آپ لے لیں، ٹیسٹ لے لیں اور ہم اس کو آن لائن جو ہے وہ ہم کریں گے اسکور. سو آئی تھاٹ کہ ہم بھی جو ہے اپنا جو ہوم گرون ایک میتھڈ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اپنا، جس میں ہماری کوئی کاسٹ نہیں لگ رہی، ہمارا 14-15 ہزار کاغذ نہیں لگ رہا. اور اگر آپ کاغذ کے اس پہ لے کے جائیں تو اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ وہ فار فلنگ ایریاز میں لوگوں کی کریں. سو اٹ واز نیسیسری، اٹ واز نیڈیڈ اینڈ اٹ ہیز اے لاٹ آف یوٹیلیٹی. جیسا کہ آپ نے سنا، ہمیں آکاشا بتا رہی تھی کہ یہ ایک اس طرح کا پروسیس ہے کہ نہ آپ کو ہاسپٹلس کے چکر لگانے پڑیں گے، نہ آپ کے پیپر یوز ہوں گے، نہ آپ کا وقت ضائع ہوگا، اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو یہ سافٹ ویئر کے ذریعے اس کو یہ کویسچنیئر دیا جائے گا، وہ 2.25 گھنٹے کے اندر اندر اس کو فل کرے گا، جس کے بعد اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے بارے میں تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی. 3 کیٹیگریز رکھی گئی ہیں. ایک کیٹیگریز کے لوگوں کو پھر سیکیورٹی ڈیوٹیوں پہ مامور کیا جاتا ہے، اور دیگر جو کیٹیگریز ہیں ان کے لیے جو ایس او پیز رکھے ہیں اس کے مطابق یا تو دفاتر میں کام دیا جاتا ہے یا پھر ان کو کاؤنسلنگ کے لیے ہاسپٹلز میں شفٹ کیا جا رہا ہے.